اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس سورہ اس گروپ کی، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں، اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں، اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ الف لام میم سے ہو رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت مبارکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً تعین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور صورت اس وقت یہ ہو چکی تھی مکے کے اندر کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ 3 سال تک تو یہ ہوا ہے، حضور نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پہلے 3 سال تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ الارم محسوس نہیں کیا، خطرہ محسوس نہیں کیا مکے والوں نے، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ چٹکیوں میں اڑا دیں۔ استہزاء ہے، تمسخر ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہہ کر کہ جیسے کہ ول جو ہوتی ہے کسی کی، اگر یہ ان کی جو ول ہے اس کو کل کر دیا جائے تو اگر یہ بددل ہو کر بیٹھ جائیں محمد تو یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جو داعی ہے، جو لیڈر ہے، اگر اس کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح ختم کر دیا جائے تو استہزاء سے، تمسخر سے، یہ پرسیکیوشن جو تھی وربل تھی، زبانی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے غلاموں کے طبقے میں سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پر ایمان لے آئے ہیں، اور اونچے گھرانوں کے نوجوان، مصعب بن عمیر آ گیا ہے، اور عثمان ابن عفان آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فلاں آ گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص آ گیا، وہ بھی نوجوان تھے، یہ جو اس طرح کے اونچے گھرانوں کے لوگ آ گئے ہیں۔ تب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ان کو سزا دی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں گھروں میں بند رکھا جائے، اور خاص طور پر جو غلام تھے بیچارے، جن کے کوئی وہاں حقوق تھے ہی نہیں۔ غلام تو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، وہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل بھی کر دے تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس لیے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی بکری تھی، جب تک آپ نے چاہا گھر میں اپنے باندھے رکھا، اس کا دودھ پیا، جب آپ نے چاہا اس کو ذبح کیا اور گوشت کھا لیا، تو اس میں آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ بکری کیوں ذبح کی تم نے؟ بھائی بکری میری ملکیت تھی۔ اسی طریقے سے غلام کو تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے، جس طرح چاہیں ستائیں، ماریں، ہلاک کر دیں، کوئی ان پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، ایسا اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت تھے۔ تو سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہوا ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ کہ کچھ اور لوگ وہاں پر ایسے تھے جو حلیف کی حیثیت سے رہتے تھے، وہ قرشی نہیں تھے، غلام بھی نہیں تھے لیکن قرشی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ مکے میں ان کا قیام تھا کسی قرشی کے امان، اس سے امان لے کر، اس کے حلیف کی حیثیت سے۔ جیسے یہ آئے تھے جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن سے آئے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خواب آیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے، کیونکہ یمن میں عیسائی تھے اور وہاں چرچا موجود تھا ان چیزوں کا۔ اس حوالے سے ان کے علم میں جب یہ بات آئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں نبی کا ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں آ گئے، اور ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ شریف انسان تھا، اس کا حلیف بن کر اور اس کی زیر کفالت انہوں نے مکے میں رہنا شروع کر دیا، اور اسی کی یہ لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو آقا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی اجازت سے حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عمار ہے۔ تو عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ عمار کی اور یاسر کی اہلیہ یہ سمیہ، یہ 3 کا خاندان تھا۔ وہ جو چچا تھا ابو جہل کا، اس کا انتقال ہو گیا، اب گویا کہ اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے ان 3 پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ، 2 کو تو اس ٹارچر کے ذریعے سے، اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی، اپنے ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی، اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت کہ یہ میں نے کلمہ کفر کیوں کہا، لیکن قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر انسان کہہ دے اور اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بہرحال یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید، انہی میں سے ایک ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، یہ بھی کوئی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ لٹائے، زمین کے اوپر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، اتارو اپنا کرتا اتار دیا، اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر، ننگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے۔ پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی اور پیٹھ کی چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے۔ تو یہ صورتحال تھا۔ تو وہ حضرت عمار جو ہیں خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی،
تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں ذرا کہ ایک طرف کو سایہ تھا، تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور آپ استراحت فرما رہے تھے۔ تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے؟ ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، کب تک ہم جھیلیں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر، تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور پورے جسم کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار صنعا سے حضرت موت تک جائے گا اور اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ انداز ہے اس رکوع کا۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ عنکبوت کا، یہ گویا کہ ایک تحریک اور ایک دعوت، اور انقلابی تحریک ہو، انقلابی دعوت ہو، اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی تبھی کوئی کام ہوگا، بغیر اس کے تو نہیں ہوتا۔ اور جب تصادم کا مرحلہ شروع ہو جائے، جب یہ ہے کہ ایک جو معاشرہ جو ہے جس کے اندر کہ وہ کام کر رہے ہیں وہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، وہ پرسیکیوٹ کریں اور انہیں ستائیں، تو پھر اس وقت جو مسائل ہوں گے ذہنوں کے اندر ان کا حل ہے اس میں۔ اور یہ اس اعتبار سے ضربۃ السلام ہے پورے قرآن مجید میں، اس موضوع کے اعتبار سے یہ چوٹی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی لکل شیء ضربۃ یا کل شیء سنام، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وسنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی بحیثیت مجموعی چوٹی وہ تو سورہ بقرہ ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مختلف جو مضامین کے اعتبار سے جیسا کہ میں نوٹ کراتا آیا ہوں کہ اس موضوع پر یہ آیت یہ گویا کہ ضربۂ سنام ہے، یہ رکوع جو ہے یہ اس موضوع پر ضربۂ سنام ہے قرآن مجید کا، اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے۔